शेर खुदा मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का ऐसा नामे नामी इसमें गरामी है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected viewers, today I am going to zoo house with sweet kids, Mr. Ghulam Mustafa Madani Sahib, Mr. Munirul Islam Makki Sahib, Mr. Muhammad Hashim Jan Sarhandi Sahib, Mr. Muhammad Sudais Fayaz Sahib, Mr. Muhammad Shahriyar Ishfaq Sahib, Mr. Muhammad Umar Fayaz Sahib. Inshallah, we will show you the scenes of the zoo house after reaching there, inshallah. बकिया के मनाज़िर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, वो देखो शेर सो रहे हैं। वो देखो वो सामने देखने वाला है। बोलने लगे, अक्षय बोलने लगे, बोलने लगे। नहीं यार वाला गिरा आती जाए जाती जाए अब्दुल्ला चुनती जाए शहद की मच्छी शहद बनाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा मुस्तफा मंगल मुस्तफा सय्यदुल अंबिया सररुल मवा रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपने जंगल का बादशाह शेर तो देखा, लेकिन आज मैं आपको शेर खुदा के हवाले से कुछ आपके गोश गुजार करता हूँ।
آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے والد گرامی نے علی رکھا اور آپ کی امی جان نے آپ کا نام حیدر رکھا. جو اہل لغت ہیں، لغت کے ماہرین لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا نام بگاڑنا چاہیں تو بڑی آسانی سے بگاڑ سکتے ہیں. ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے اگر ہم کسی بھی نام کے پہلے حرف کو ہٹا کے وہاں واو لگا دیں تو نام بگڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نام کی آخر سے اس کا آخری حرف ہٹا کے تو واو لگا دیں گے تو اس کا نام بگڑ جائے گا. مثال کے طور پہ ایک نام ہے عتیق، اگر عین کو ہٹا کے واو لگا دیں گے تو بن جائے گا وتیق، یعنی نام بگڑ گیا. اسی طرح اگر آخر سے قاف کو ہٹا کے واو لگائیں گے تو بن جائے گا عتیق، تو نام بگڑ جائے گا. لیکن شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایسا نام نامی اس میں گرامی ہے، اگر عین کو ہٹا کے واو لگائیں گے تو بن جائے گا ولی، اور یا کو ہٹا کے واو لگائیں گے تو بن جائے گا الوف. علی کا مطلب ہے بلندی، الوف کا معنی ہے بلندی والا، بہت بلند. جو بھی میرے مولا کا نام بگاڑنا چاہے گا وہ خود بگڑ جائے گا، میرے مولا کا نام سنورتا چلا جائے گا. تو شیر خدا کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. آپ کی امی جان نے آپ کا نام رکھا ہے حیدر. اسد بھی شیر کو کہا جاتا ہے اور حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب شیر اپنی کچھار میں غافل ہو کے بیٹھا ہو، اپنی ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھا ہو، تو اہل عرب اسے کہتے ہیں جالس اسد شیر بیٹھا ہے. لیکن جب شیر اپنی کچھار میں ذرا سی جرجراہٹ لے کے اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے، اس نکلنے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے غضنفر. اور جب اپنی کچھار سے باہر نکل کے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اس دیکھنے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے زائغم. اور جب شکار کو جا کے پکڑتا ہے بھاگ کے جا کے، اس پکڑنے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے حمزہ. اور جب اس کو پکڑ کے اس کا گلا دبا کے اس کا سانس روک دے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے عباس. اور جب اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دے تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے حیدر. یعنی حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو چیر پھاڑ کے رکھ دے. اور کرار کہتے ہیں بار بار حملہ کرنے والا. حیدر کرار وہ شیر جو بار بار حملہ کرے، جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اور اس کے سامنے کوئی نہ آ سکے. مولا کائنات شیر خدا کیسے شیر خدا تھے؟ ایک مرتبہ کسی نے کسی بہت بڑے پہلوان کو چیلنج کر دیا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، جا ذرا مدینے میں جا کے ایک علی نام کے پہلوان سے مقابلہ کر کے آ. جب وہ پہلوان اس کو چیلنج ہو گیا، مدینہ منورہ آیا تو قدرتی اس کی پہلی ملاقات مدینہ منورہ سے باہر مولا علی شیر خدا سے ہو گئی. وہ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں بھی اے جوان، یہاں پہ علی نام کا بندہ کہاں ملے گا؟ آپ فرمانے لگے تجھے علی سے کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے سنا وہ بہت بڑا پہلوان ہے تو میں اس سے کشتی کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا علی سے بات میں کرنا پہلے مجھ سے تو کرو. آپ کا قد مبارک ظاہری طور پہ ذرا چھوٹا تھا. وہ پہلوان آپ کی طرف دیکھ کے ہنسا اور ہنس کے کہنے لگے جوان تو میرے ساتھ کیا لڑے گا؟ لیکن آپ نے فرمایا تو نیچے تو آ. جب وہ سواری سے نیچے آیا تو مولا کائنات شیر خدا نے کے ہاتھوں میں ہاتھ جب اس نے ڈالے، آپ نے اس کو اس طرح اٹھا کے قوت خدا داد کے ساتھ اس کو زمین پہ پٹک کے مارا، اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، نیچے سے بول پڑا، کہنے لگا جوان آج تک مجھے کوئی گرا نہیں سکا، آج آپ نے مجھے گرایا ہے، لگتا آپ ہی علی ہیں. آپ فرمایا ہاں میں ہی علی ہوں، کیونکہ تو علی سے لڑ نہیں سکتا، یہ تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے. خیبر کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے اسلام کی تاریخ کے اندر. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں خیبر کی فتح کے لیے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابی رسول جب آ کے بتاتے ہیں سرکار کو تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے ہیں. ایک دن میرے لجپال نبی نے فرمایا میں صبح اسلام کی عظمت کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح لکھ دی ہے. وہ ایسا شخص ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب رات کا وقت تھا، ساری رات صحابہ کرام خواہش کرتے رہے، سوچتے رہے ہائے کاش صبح ہمیں موقع مل جائے کہ اسلام کی عظمت کا جھنڈا ہمیں عطا کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی میرے ذہن میں کوئی تمنا نہیں آئی کہ میرا بھی نام کسی جگہ پہ آ جائے، لیکن اس رات میری بھی تمنا تھی کاش صبح اسلام کی عظمت کا جھنڈا مجھے مل جائے. لیکن جب دن چڑھا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، ہر صحابی اب جناب گرامی سوچ بچار میں کہ کس کی باری آتی ہے. جب صبح ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب،
علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عشوب چشم ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا ان کو لاؤ۔ جب مولا کائنات شیر خدا حضور کی بارگاہ میں آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ان کی آنکھوں میں لگایا۔ لگنے کی دیر تھی کہ جناب گرامی پہ اسی وقت کی آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ایسے لگتا تھا کبھی دکھی ہی نہیں ہونا، پھر ساری زندگی پھر کبھی دوبارہ دکھی بھی نہیں آپ کی آنکھیں۔ اسی موقع پہ حضور علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو دعا دی، یا اللہ علی کو موسم کے اثرات سے محفوظ فرما، یعنی گرمی اور سردی سے۔ اس لیے شیر خدا گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں باریک کپڑے پہنا کرتے تھے۔ کسی نے کہا علی اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے گرمی سردی نہیں لگتی، کیونکہ میرے نبی کی دعا کا یہ اثر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسلام کی عظمت کا جھنڈا مولا کائنات شیر خدا کو عطا کیا اور اپنا امامہ شریف ان کے سر پہ سجایا، ذوالفقار حیدر ان کی کمر پہ باندھی اور دعا دی، اور مولا کائنات شیر خدا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ قلعہ خیبر پہ پہنچے تو جو اس کا قلعہ کموز تھا اس کا محافظ تھا مرحب بہت بڑا پہلوان اس کو مانا جاتا تھا، یعنی 1000 آدمی کے لیے اس اکیلے کو کافی مانا جاتا تھا، اتنا وہ شاذور یہودیوں کا پہلوان تھا جس کا نام مرحب تھا۔ جب مولا کائنات شیر خدا اس کے مقابلے میں گئے تو مرحب کہنے لگا علی تو مجھے نہیں جانتا، میں مرحب ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، سبتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب دو تلواریں پھر ٹکرائیں، آمنے سامنے ہوئے دو، ایک اللہ کا شیر، ادھر کفر کی طرف سے جناب گرامی مرحب پہلوان تھا۔ جب دو تلواریں آپس میں ٹکرائیں، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی، دوسری اسلام کو بچانے کے لیے اٹھی۔ ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے اٹھی، دوسری شمع توحید و رسالت کو جلانے کے لیے اٹھی۔ مرحب نے بڑی چالاکی سے وار کیا مولا علی پہ، آپ نے بڑی ہوشیاری سے اس کو روک لیا۔ پھر مرحب نے گرز اٹھائی، میرے مولا نے گرز پکڑ کے ایسے زور سے جھٹکا دیا، گرز اس کی زمین پہ گر گئی۔ پھر میرے مولا علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرحب پہ جب جا کے گری، مرحب 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، بچ گیا وہ۔ پھر مرحب نے وار کیا، میرے مولا نے اپنی ڈال پہ اس کو روکا، آپ کی ڈال مبارک ٹوٹ گئی۔ پھر میرے مولا علی جلال میں آ گئے اور درہ خیبر کو اکھاڑ کے اس کو آپ نے ڈال بنا لیا۔ اب جب میرے مولا نے وار کیا مرحب کے اوپر، وہ اس کو جناب گرامی 2 من لوہے کا وزنی خود اس نے سر پہ پہنا ہوا تھا، لوہے کے لباس میں ملبوس تھا، وہ آہنی گرز اس کے ہاتھوں میں تھے۔ لیکن جب میرے مولا کی تلوار اٹھی، فضا میں گئی، اس کے سر پہ آ کے لگی، اس نے ڈال سے روکی، ڈال ٹوٹ گئی، اس کے سر پہ آ کے تلوار لگی، جو 2 من لوہے کا وزنی خود اس نے سر پہ پہنا تھا، اس کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ تلوار اس کے سر پہ جا کے لگی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی جب تلوار زمین میں جا کے لگی تو زمین بھی پکار اٹھی، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ اس کو 2 ٹکڑے مرحب کو کر کے رکھ دیا، کیونکہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ بعد میں جو درہ خیبر تھا اپنے اس طرح پھینکا، 40 گز دور جا کے وہ گرا، بعد میں اس کو 100 آدمی بھی نہ اٹھا سکے تھے۔ اور آپ نے قلعہ خیبر کی دیوار کو ہلایا تو اس میں زلزلہ آ گیا۔ ایسے تھے شیر خدا آقا علیہ السلام کے پیارے و لاڈلے صحابی بھی، آپ کے محبوب داماد بھی، آپ کے محبوب یار بھی مولا علی شیر خدا، کیونکہ بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو غور سے سنو، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو چیر پھاڑ کے رکھ دے، اور پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے شیر کو کہا جاتا ہے حیدر۔ جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام نامی اس میں گرامی، لیکن جہاں پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو شیر بھی وہاں پہ غلامی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ آپ کا جو اصل نام نامی اس میں گرامی تھا وہ سفینہ نہیں تھا بلکہ رومان یا مہران تھا، لیکن ایک سفر پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سامان اٹھایا
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار رومان یہ میرا بھی تھوڑا سا سامان اٹھا لو. تو انہوں نے جناب صدیق اکبر کا سامان بھی اٹھا لیا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار میرا بھی اٹھا لو. انہوں نے کہا آپ بھی رکھ دیں. جب ان ہستیوں کا سامان اٹھا کے وہ جا رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو ذرا دیکھیے. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو خوش ہو کے فرمایا یہ ہمارا سفینہ ہے، یعنی کشتی ہماری سامان اٹھانے والی ہے. اس کے بعد سے آپ کا نام سفینہ مشہور ہو گیا. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے علاقے میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے گئے ہوئے تھے کہ لشکر سے بچھڑ گئے، ایک جنگل میں پہنچ گئے. جب جنگل میں تنہا تھے تو ایک شیر سامنے سے آ گیا. آ کے اس نے دیکھا کہ آج تو میرا شکار خود ہی میرے سامنے آ گیا. اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دی. لیکن جب حضرت سفینہ کے قریب آیا تو اب ڈرے نہیں، کیونکہ یہ لوگ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر ہوتے ہیں، بلکہ آپ کھڑے رہے. جب شیر قریب آیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے شیر ذرا دھیان سے میری طرف آنا، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. جب حضور علیہ السلام کا نام لیا تو پھر ہوا کیا؟ تو وہی شیر جو آپ کی طرف آیا تھا آپ کو کاٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، وہ آپ کے پاؤں چومنے لگ پڑا. علماء یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبداللہ کہتے تو شیر نے کہنا تھا انا اسد اللہ، میں بھی اللہ کا شیر ہوں. پہلے جتنے بھی لوگ میں نے کھائے وہ اللہ کے بندے ہی میں نے کھائے ہیں. لہٰذا آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. ان جناب اکرامی خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جب آپ نے کہا نا شیر کو نا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، شیر آپ کے پاؤں چومنے لگ پڑا اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آپ کی آگے آگے چل پڑا. اور جب آپ کا قافلہ آپ کو نظر آ گیا، شیر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. اس نے دو آوازیں نکالی، یعنی آپ کو الوداع السلام کہا. شیر جنگل کی طرف واپس ہو گیا. آپ اپنے قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے. اس واقعہ کی منظر کشی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ جب شیر آئے نا حضرت سفینہ کو کھانے کے لیے تو حضرت سفینہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا سفینہ نے آکھیا شیر دے تائیں تو بے شک مینوں کھائیں، پر میں غلام رسول اللہ دا ذرا سوچ کے مینوں ہاتھ پائیں. تو شیر نے آگے سے کیا کہا؟ شیر آکھیا سفینہ تائیں سن رائی را جاندے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے. یعنی جہاں پہ کریم آقا کا نام آ جائے وہاں پہ شیر بھی غلامی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.